السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائٹ اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جنتیوں کی عمر اور شکل و شباہت، اس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والے جنت میں داخل ہوں گے بغیر داڑھی، مونچھ اور جسم کے بالوں کے، سرما لگی ہوئی آنکھوں والے، 30 یا 33 سال کی عمر کے۔ اور دوسری روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو نہ ان کے جسم پر بال ہوں گے، نہ داڑھی مونچھ ہوگی، سر کے بال قدرے گھنگریالے ہوں گے، سرما لگی ہوئی آنکھیں ہوں گی، آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ قد ہوگا اور چوڑائی 7 ہاتھ ہوگی۔ جنت میں بلند مقام والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت والے آپس میں ایک دوسرے کو اپنے اوپر بلند مقام جنتیوں کو یوں دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے افق میں چمکدار ستارہ مغرب یا مشرق میں غروب ہوتا دیکھتے ہو۔ یہ سب ان کی آپس میں فضیلت کی فرق کی وجہ سے ہوگا۔ حورین کا حسن و جمال اور ان کی پنڈلیوں کی خوبصورتی۔ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالی جنتیوں کی شادی حورین سے کر دیں گے۔ اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ دخان آیت نمبر 54 میں یوں ارشاد فرمایا، اور ہم ان کی شادی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔ جنتی عورتوں کے حسن کے بابت اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ واقعہ میں یوں ارشاد فرمایا، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ سورۃ رحمان میں ان کے حسن کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان اور جن نے نہیں چھوا۔ اور فرمایا، ان میں اچھی خصلت والی خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ سورۃ نبا میں فرمایا، اپنے شوہروں کی ہم عمر بھرپور جوان ہوں گی اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ سورۃ الصافات میں یوں ارشاد فرمایا، اور ان کے پاس شرمیلی اور خوبصورت بڑی آنکھوں والی ایسی نازک اندام حوریں ہوں گی جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی ملائم اور سفید جھلی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حسن کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب خوشبو سے بھر جائے اور روشن ہو جائے، اور اس کے سر پر جو دوپٹہ ہے وہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، ہر جنتی کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جو اس قدر حسین ہوں گی کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ حوروں کا گیت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں کی بیویاں اپنے خاوندوں کے لیے گیت گائیں گی ایسی خوبصورت آوازوں سے جنہیں کبھی کسی نے نہ سنا ہوگا۔ ان کے گیت میں کچھ الفاظ یوں ہیں، ہم بہت اچھی اور خوبصورت ہیں، معزز لوگوں کی بیویاں ہیں جو خوش کن نگاہوں سے دیکھتی ہیں۔ ان کے گانے میں یہ الفاظ بھی ہوں گے، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں جو فوت نہیں ہوں گی، ہم امن والی ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں، ہم ہمیشہ یہیں جنت میں قیام کرنے والی ہیں، یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی۔ حورین کی غیرت۔ مسند احمد میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب عورت اپنے خاوند کو تکلیف پہنچاتی ہے تو حورین میں سے اس کی بیوی کہتی ہے، اللہ تجھے برباد کرے، اسے تکلیف نہ پہنچا، بے شک وہ تیرے پاس پردیسی ہے، ان قریب وہ تجھے چھوڑ کر ہماری طرف آ جائے گا۔ جنت والوں کی خواہشات اور ان کا پورا ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گفتگو فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آدمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آخرت میں ایک بندہ جنت والوں میں سے اپنے رب سے کھیتی باڑی کی اجازت مانگے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تو ایسی جگہ نہیں کہ جو تو چاہتا ہے تجھے مل رہا ہے؟ وہ کہے گا، اے اللہ، یقیناً ایسی ہی جگہ ہے، لیکن میں کھیتی باڑی کو پسند کرتا ہوں۔ وہ بیج بوئے گا اور پلک جھپکتے وہ اگائے گا،
سیدھا ہو جائے گا اور قابل کاشت ہو جائے گا۔ چنانچہ اس دیہاتی نے یہ بات سن کر کہا، اللہ کی قسم، یقیناً وہ یا تو قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا، کیونکہ وہ کھیتی باڑی والے لوگ ہیں اور ہم کھیتی باڑی والے لوگ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر ہنس پڑے۔ اسی طرح اگر کوئی جنتی اولاد کی خواہش کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی خواہش بھی ایک ہی گھڑی میں پوری کر دیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو ایک ہی گھڑی میں اس کی حور کو حمل ٹھہرے گا، بچہ پیدا ہو کر جوان بھی ہو جائے گا جیسے وہ چاہتا ہوگا۔ جنت والوں کے نوکر اور خادم، جنت والوں کی خدمت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی خوبصورت لڑکے پیدا فرمائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ واقعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان پر لڑکے گھومیں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، جو شراب کے جاری چشمہ میں سے بھرے ہوئے جام لیے ہوں گے۔ سورۃ طور میں ان کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی۔ جنتیوں کے اجتماع اور ان کی باتیں، جنتی ایک دوسرے کو ملنے جایا کریں گے اور پاکیزہ مجالس میں جمع ہو کر باتیں کیا کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ حجر میں یوں ارشاد فرمایا، ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے بارے میں جو تھوڑا بہت رنج ہوگا وہ ہم نکال دیں گے، اور بھائیوں کی طرح تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے۔ اور فرمایا، یہ لوگ ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، کہیں گے ہم پہلے اپنے گھروں میں ڈرے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، آخرکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا اور ہمیں جلسا دینے والی لو کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم پہلی زندگی میں اس سے دعائیں مانگتے تھے، وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔ اور جنتی لوگ اہل شرک کا تذکرہ بھی کریں گے جو دنیا میں ان کو غلط عقائد اور اعمال سکھلاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ صفات میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہے گا، دنیا میں میرا ایک دوست تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ پھر وہ کہے گا، اب کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو ہمیں دنیا میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے؟ یہ کہہ کر یوں ہی وہ جھانکے گا تو جہنم کی گھاٹی میں سے اسے دیکھ لے گا۔ اس سے مخاطب ہو کر کہے گا، اللہ کی قسم، تو مجھے تباہ کر دینے والا تھا، اگر میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو عذاب میں مبتلا ہیں۔ خوشکن اعلان، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کے لیے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، اور یہ کہ ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، اور یہ کہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور یہ کہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی پریشان حال نہیں ہوگے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ اعراف میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور جنتیوں کے لیے اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ جنت والوں کے لیے سب سے افضل تحفہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت والوں سے فرمائیں گے، اے اہل جنت، وہ جواب دیں گے، حاضر اے ہمارے رب، تمام خیر و بلائی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ وہ کہیں گے، ہم راضی کیوں نہ ہوتے جب کہ آپ نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، میں تمہیں ان سے افضل چیز نہ دوں؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، میں تمہیں اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ اس کے بعد کبھی تم پر ناراض نہ ہوں گا۔ مسلم میں جناب صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تم کچھ اور چاہتے ہو جو میں تمہیں عطا کروں؟ وہ کہیں گے، اے اللہ، تو نے ہمارے چہروں کو سفید کیا، ہمیں جنت میں داخل کیا،
آگ سے ہمیں نجات دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائیں گے تو وہ جنتی اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو انہیں کوئی چیز اتنی پیاری نہیں لگے گی جتنا اللہ عز و جل کے چہرے کا دیدار۔ پھر سورہ یونس کی یہ آیت پڑھی، جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے جنت ہے اور زیادہ بھی ملے گا۔ سورہ قیامہ میں یوں ارشاد فرمایا، بہت سے چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ سب سے ادنا جنتی کو کیا ملے گا؟ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا، جنتیوں میں سب سے ادنا جنتی کا مقام کیا ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ایک آدمی اس وقت آئے گا جب سب جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اسے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، تو وہ کہے گا میرے پروردگار کیسے داخل ہو جاؤں، جبکہ سب لوگ اپنے محلات میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی اپنی جگہیں اور نعمتیں سنبھال لیں۔ تب اسے کہا جائے گا، کیا تو اس بات پر خوش ہو جائے گا کہ تجھے وہ کچھ دیا جائے جو دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے پاس تھا؟ تو وہ کہے گا میرے رب میں راضی ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، تیرے لیے یہ بھی ہے اور اتنا ہی اور بھی عطا کرتا ہوں۔ 4 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہیں گے، 5ویں مرتبہ وہ جنتی کہے گا میرے رب میں راضی ہو گیا، اور کہے گا یا رب یہ تو سب جنتیوں سے اونچا مقام ہو گیا۔ مسلم کی ایک دوسری روایت بھی بڑی دلچسپ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا پلصراط پر چلتے ہوئے کبھی وہ چلے گا، کبھی وہ اوندے منہ گرے گا اور کبھی آگ اس کو جلائے گی۔ جب جہنم سے پار ہو جائے گا تو پیچھے مڑ کر اسے دیکھے گا اور کہے گا بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس نے مجھے جہنم سے نجات دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا کہ پہلے اور بعد میں آنے والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ پھر اسے ایک درخت دکھائی دے گا تو کہے گا، اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے نزدیک کر دے تاکہ میں اس کے سایہ میں بیٹھوں اور اس کا پانی پیوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، اگر میں نے تیرا یہ سوال پورا کر دیا تو اور سوال کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ پھر میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا عذر قبول کرے گا کیونکہ وہ ایسی نعمت کو دیکھ رہا ہے جس پر اس سے صبر نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سائے میں رہے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اسے ایک اور درخت دکھائی دے گا جو اس سے بھی اچھا ہوگا، وہ پھر وہی سوال کرے گا جو پہلے درخت کو دیکھ کر کیا تھا اور وعدہ کرے گا کہ پھر سوال نہیں کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے میرے ساتھ عہد نہیں کیا تھا کہ پھر میں سوال نہیں کروں گا؟ اب اگر میں تجھے اس درخت کے قریب کر دوں تو پھر سوال کرے گا۔ وہ پھر عہد کرے گا کہ اب سوال نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معذور سمجھیں گے کیونکہ وہ ایسی نعمت کو دیکھ رہا ہے جس پر صبر نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے۔ اب جب وہ قریب ہوگا تو جنت کے دروازے کے پاس اسے اس سے بھی زیادہ اچھا درخت نظر آئے گا۔ چنانچہ دوبارہ وہی مکالمہ چل پڑے گا۔ وہاں وہ جنتیوں کی آوازیں بھی سنے گا، پھر وعدہ کرتا چلا جائے گا اور اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں کو دیکھ کر پھر سوال کرتا رہے گا، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے اور فرمائیں گے، کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے ساری دنیا کا دوگنا دے دوں؟ وہ کہے گا، اے اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، میں مذاق نہیں کرتا بلکہ میں تو جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں۔ مسلم ہی میں ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، جنت میں پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہوگا تو اس کے پاس موٹی آنکھوں والی خوبصورت حوروں میں سے 2 بیویاں آئیں گی اور کہیں گی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تجھے ہمارے لیے زندہ رکھا اور ہمیں تیرے لیے زندہ رکھا۔ تب وہ جنتی کہے گا، جس قدر مجھے دیا گیا ہے اس قدر تو کسی کو نہیں دیا گیا۔ میرے بھائیوں، جنت کی وسعت اور فراخی کا اندازہ لگانے کے لیے بخاری کی یہ حدیث بھی ملاحظہ کریں اور اپنے رحیم و کریم مولا کی عنایتوں پر قربان ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں بہت جگہ خالی رہے گی حتیٰ کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے۔ اندازہ لگائیں، ایک ادنا سے ادنا جنتی کو اس قدر جنتیں عطا فرمانے کے بعد بھی جنت ختم نہ ہوگی اور نہ بھر سکے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید مخلوق پیدا کر کے اسے بھریں گے۔ اہل جنت کی طرف سے شکریہ کے الفاظ، اور سورۃ زمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، اور یہ ساری نعمتیں دیکھ کر وہ یوں بول اٹھیں گے، وہ کہیں گے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں ایسی زمین کا وارث بنایا جس جگہ ہم چاہتے ہیں رہتے ہیں۔ نیک کام کرنے والوں کا کیا ہی خوب بدلہ ہے۔ اور کہیں گے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب بڑا بخشنے والا قدردان ہے جس نے اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے والے گھر میں لا اتارا۔ ہمیں اس جنت میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں یہاں تھکن ہوگی۔ جنت کی رنگینیوں کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش کن اعلان۔ اگرچہ ہم نے قرآن حکیم کی آیات اور صحیح احادیث مبارکہ کے ذخیرے سے جنت کے یہ سب منظر آپ کے سامنے پیش تو کیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس جنت کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، حقیقی منظر کشی نہیں کی جا سکتی۔ یہ چند نظائر اور نمونے ہیں، کیونکہ جنت کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے بہشت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی اور نہ ہی کسی آدمی کے خیال میں ہی گزری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمتوں سے واقفیت اور آگاہی تو الگ رہی، ان کا کسی کو گمان و خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی یہ آیت تلاوت کی، کوئی نہیں جانتا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا رکھی گئی ہیں، یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ جزاک اللہ خیرا۔